نگورنو کاراباخ علاقے میں آرمینیا اور آذربائیجان ریپبلک کے بیچ چھڑی جنگ میں موتوں کا آنکڑا تیزی سے بڑھ رہا ہے اور دونوں ہی ملک بات چیت کے لیے پڑنے والے دباؤ کو منظور نہیں کر رہے۔ کئی دہائیوں پرانے تنازع کے نتیجے میں 4 دن پہلے جھڑپیں شروع ہو گئیں، جس کے لیے یریوان اور باکو ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ آذربائیجان کے ڈیفنس منسٹر نے بدھ کو اپنے بیان میں کہا کہ کاراباخ علاقے کے قریب موجود ترتر شہر پر آرمینیا کی طرف سے شیلنگ کی گئی، جس سے شہری علاقے کو نقصان پہنچا ہے۔ آذربائیجان کا پروسیکیوٹر جنرل کے دفتر نے کہا کہ آرمینیا کے حملوں میں اب تک 12 آذری مارے جا چکے ہیں اور 35 زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر آرمینیا کا کہنا ہے کہ آذربائیجان کی فوج نے کاراباخ میں حملے کر کے بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ جھڑپیں شروع ہونے کے بعد سے دونوں ہی ملکوں میں مارشل لاء کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس بیچ تازہ آذربائیجان کے حملوں میں کئی جگہ سے آرمینیائی فوج پسپا ہو کر پیچھے ہٹ چکی ہے اور آذری فوج آرمینیا کے کئی علاقوں پر قبضہ کر کے اپنا پرچم پھیلا چکی ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہے آذربائیجان اپنے ڈرونز کا جو ترکی میں بنے ہوئے ہیں ان کا بخوبی استعمال کر رہا ہے۔ نشانے بہت سٹیک اور خطرناک ہیں، جس کی وجہ سے آرمینیائی فوج کے ٹینک بدتر بن گاڑیوں، سرنگوں، فوجی ٹھکانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا۔ سوچنے والی بات یہ ہے، اگر ترکی میں بنے ڈرونز میدان کا پاسا بدل سکتے ہیں تو ترکی کے پاس تو ابھی بہت کچھ ہے جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ آذربائیجان کا کہنا ہے کہ اس کی فوج نے آرمینیا کا S-300 میزائل سسٹم کو تباہ کر دیا۔ آذربائیجان کے ڈیفنس منسٹر کا کہنا ہے کہ ملک کی فوج نے کم از کم 2700 آرمینیائی فوجیوں کو مار دیا اور زخمی کر دیا ہے۔ اس سے پہلے منسٹری نے ایک بیان میں کہا کہ آذربائیجان کی فوج نے آرمینیا کی پوری ریجیمنٹ کو تباہ کر دیا۔ ادھر آرمینیا کے ڈیفنس منسٹر کے اسپوکس پرسن نے کہا کہ جھڑپوں میں ہونے والے نقصان کی رپورٹ تیار کی جا رہی ہے، جس کا بعد میں اعلان کیا جائے گا۔ ترکی اس لڑائی میں آذربائیجان کا ساتھ دے رہا ہے۔ آرمینیا کا کہنا ہے کہ ترکی کے F-16 جنگی جہاز نے آرمینیا کی ہوائی سرحد میں داخل ہو کر آرمینیا کا Su-25 جیٹ مار گرایا۔ انقرہ اور باکو دونوں اس الزام کا انکار کر رہے ہیں۔ تہران کا کہنا ہے کہ ایران، ترکی اور روس مل کر کاراباخ کے بارے میں آذربائیجان اور آرمینیا کا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں، مگر اس وقت باکو اور یریوان دونوں ہی بات چیت کی میز پر آنے سے انکار کر رہے ہیں۔ UN کی سیکیورٹی کونسل نے دونوں ملکوں سے مانگ کی ہے کہ وہ فوراً جھڑپیں بند کریں اور امن بات چیت شروع کریں۔ دوسری طرف آذربائیجان نے کاراباخ سے آرمینیا کے فوجیوں کے پوری طرح سے نکل جانے تک فوجی کارروائی جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ آذربائیجان کے پریزیڈنٹ الہام علیوف نے کہا کہ ہماری صرف ایک شرط ہے کہ آرمینیا کی مسلح افواج بنا کسی شرط کے فوراً اور پوری طرح سے ہماری زمین خالی کر دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آرمینیا کی سرکار اس بات کو پوری طرح مان لے تو جنگ اور خوردی ختم ہو جائے گی، جس کے بعد علاقے میں امن قائم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے آذربائیجان کے فارن منسٹر نے کہا تھا کہ باکو مکمل آزادی اور امن کی بحالی تک جوابی کارروائی جاری رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم صاف طور سے آرمینیا کی فوج کا آذربائیجان یعنی کاراباخ علاقے سے اخراج یعنی نشکاسن چاہتے ہیں۔ اس خبر سے جڑی جو بات بہت اہم ہے اسے سمجھنا بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ 1992 میں جب آرمینیا اور آذربائیجان سوویت یونین سے الگ ہوئے تو کاراباخ علاقے کے آرمینیا نسل کے لوگوں نے یریوان کی مدد سے کاراباخ علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ جھڑپوں میں لگ بھگ 30,000 لوگ مارے گئے تھے اور 1994 میں سیز فائر کا سمجھوتا ہوا تھا،
جبکہ آذربائیجان کا لگ بھگ 20% حصہ آرمینیا نسل کے الگاؤ وادیوں کے علاقے میں باقی رہا۔ اس کے بعد سے ہی یہ مدعا جھگڑے کی وجہ بنا ہوا ہے۔ اس خبر پر تازہ اپڈیٹ جلد پیش کیا جائے گا۔ آپ لوگ چینل سے جڑے رہیں۔